السلام علیکم۔ آج کی حدیث میں وفد عبد القیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ کون لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 4 کام کرنے کو کہتے اور 4 کام نہ کرنے کو کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے، وہ اس حدیث میں بیان ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمے کو پڑھیں گے۔ حدیث کی عبارت یہ ہے کہ وعن ابن عباس قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من الكفار مزر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة واسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تطيعوا من الغنم الخمس ونهاهم عن 4 عن الطم والدباء والنقير والمزفة وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم او كما قال اللہ علیہ الصلاۃ والسلام متفق علیہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ تھی عبارت۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں مدینہ منورہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یا یہ پوچھا کہ یہ کس قبیلے کے وفد ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، اور چونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے اس لیے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی اور نہ آخرت کی شرمندگی۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاتے تو ہم تمہارے ساتھ جہاد کرتے، تو جہاد کی بنا پر یہ ہوتا کہ تمہارے مال و متاع، تمہارے مویشی، تمہارے گھر، اور اسی طرح تمہارے جو لوگ ہوتے اگر جنگ کے دوران کچھ قتل ہو چکے ہوتے، کچھ گرفتار ہو چکے ہوتے، تمہارے عورتیں ہماری باندھی بن چکی ہوتی۔ یہ ایک طرح کی رسوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا۔ چونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو اس لیے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی اور نہ آخرت کی شرمندگی ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے شرمندگی نہیں ہے۔ اہل وفد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا مشہور جنگجو قبیلہ پڑتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں جلد نہیں آ سکتے، صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے۔ کن مہینوں میں لڑنا حرام ہے؟ وہ 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان 4 مہینوں میں، اس دور میں اس کو مقدس مہینے سمجھے جاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، ان میں کفار مشرکین نہیں لڑتے تھے آپس میں، تو ان مہینوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ حق و باطل کے درمیان واضح اور دو ٹوک انداز میں فرق کرنے والے ایسے احکام بیان کر دیجئے، عطا فرما دیجئے جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی ہم اس سے آگاہ کریں جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور اس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ان برتنوں کے بابت پوچھا، کون سے برتن جن میں وہ نبیذ بناتے ہیں؟ نبیذ یعنی وہ شراب بناتے تھے، جن میں نبیذ بنائی جاتی تھی کہ کون سے استعمال میں لائے جا سکتے اور کون سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ اول، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی حقیقت کی شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا، مشکل کشا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، نہ کوئی قبر پرست، نہ کوئی مردہ پرست، نہ کوئی فلاں بابا، نہ کوئی فلاں پیر، صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، مدد والے صرف اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا، پابندی سے نماز پڑھنا، شہادتین کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا وہ کیا ہے
کہ پابندی سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ ان چاروں باتوں کے علاوہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا بھی حکم فرمایا۔ اچھا، مال غنیمت کا اس لیے تذکرہ کیا کہ یہ جو کفار ان کے درمیان قبیلہ مضر پڑتا تھا، یہ جنگجو لوگ تھے، اور ان قبیلے کے ساتھ، قبیلہ ربیعہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً جنگ ہوتے رہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان سے جنگ ہو اور مال غنیمت ملے تو اس میں سے خلص بھی ادا کرتے رہنا، یہ اس کے ضمن میں بیان کر دیا۔ ان چار برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ برتن کون سے ہیں؟ کہ لاک کیے ہوئے برتنوں سے۔ یہ ایک طرح کا برتن ہوتا ہے جو بالکل بند ہو جاتا ہے۔ ایک یہ برتن کدو کی تومبوں سے، یہ کدو کو تومبے سے، یعنی کدو کو، ایک طرح کا کدو ہوتا ہے مٹکا نما، جو اس کو سکھانے کے بعد اس کے اندر سے پورا اس کو خالی کر دیتے، ہول بنا دیتے، پھر اس کو سکھانے کے بعد اس کے اندر شراب نبیذ ڈالتے تھے تو وہ اس سے جلدی نشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ نمبر 3، درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئی برتنوں سے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں کفار مشرکین کھجور کے جو درخت کے تنے ہوتے تھے ان کو لا کر سکھاتے تھے، پھر ان کو کھوکھلا کر کے ان سے شراب بناتے تھے، اس کے اندر نبیذ کو محفوظ کرتے تھے، انگور کے رس کو، پھر اس سے وہ جلدی شراب بنتا تھا۔ اچھا، اور رال کیے ہوئے برتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو، اور جن مسلمانوں کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ان کو بھی ان باتوں سے آگاہ کر دو۔ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں یہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو وفد عبد القیس ہے، یہ وفد عبد القیس یہ بحرین کا ایک بڑا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ مدینہ منورہ میں 9 ہجری میں آیا۔ یہ 2 مرتبہ ہے، ایک دفعہ 5 ہجری میں اور ایک دفعہ 9 ہجری میں، 2 مرتبہ یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، ان وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ بحرین کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں تجارت کے غرض سے آئے ہوئے تھے، تو سامان وغیرہ بیچنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی نیت سے ان کے پاس پہنچے تو ان کو دین کی دعوت دی۔ تو ان تاجروں کے قافلے میں ایک شخص تھا منقذ بن حیان۔ یہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کلمہ توحید کی، تو وہ فوراً سے اسلام لے کے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے قبیلوں کے سردار کے بارے میں دریافت کیا، اور منذر بن عائز یہ قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے، تو ان سے ان کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے حالات کے بارے میں پوچھا اور ان کے سرداروں کے بارے میں پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ کی دعوت دینے کے بعد اور ان کو دین کے احکام بھی بتلائے۔ جب ان کے روانگی کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا ان کے سرداروں کے نام، کہ جب وہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے، قوم و قبیلوں کے پاس جائیں، تو ان کے سرداروں کو یہ خط سنائے اور پڑھ کر سنائے۔ تو کہتے ہیں کہ منذر بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو ان کی جو شادی ہوئی تھی منذر بن عائز، یہ قبیلے کا سردار مانا جاتا ہے، ان کی بیٹی سے۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر و تلاوت کرتے تھے، تو ان کی بیوی حیران و پریشان، جب سے مدینہ سے آیا تب سے یہ عجیب قسم کا ماجرا۔ تو انہوں نے اپنے والد منذر بن عائز سے کہا کہ آپ کا داماد ایسا ایسا کر رہا ہے۔ تو جب سسر نے داماد سے پوچھا، منذر بن عائز نے منقذ بن حیان سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط مبارک آپ کو دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کو پڑھ کر سنایا، تو ان کے جو سسر تھے تو انہوں نے اس خط کو لے کر تمام قبیلے والوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، تو سارے لوگ ایمان لے آئے فوراً سے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 13 لوگوں کے وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، مدینہ منورہ جب قریب تھے ان سے، تو سارے کے سارے ایک دم سے دوڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ لیکن منذر بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سارے سامانوں کو اکٹھا کیا، مال و متاع کو جمع کیا، وہ تو ایسے ہی چھوڑ کے بھاگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، ان سے ملاقات کے شوق میں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سامان کو جمع کیا، اپنے سواریوں کو رسیوں سے باندھنے کے بعد
اچھے کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دست مبارک کو چوما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ شکل و صورت میں خوبصورت نہیں تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی جو کھال ہے یہ مشکیزے کی مانند ہے، انسان تب ہے جب اس کے یہ جو دو چھوٹے اعضاء صحیح اور سالم ہوں، فرمایا وہ دل اور زبان، ان دل اور زبان کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان کا دل اور زبان اچھے ہو تو پھر انسان بنتا ہے، اگر دل بھی خراب ہو اور زبان بھی خراب ہو، دل میں لوگوں کے لیے کینہ سوچتا ہو اور زبان سے بکواس بولتا ہو، پھر وہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں یہ جانور ہے۔ تو فرمایا کہ انسان تب بنتا ہے جب اس کے دل اور زبان صحیح اور سالم ہو۔ رنگ روپ میں کیا رکھا ہے، اور حقیقت بھی ہے، بلال حبشی کالے تھے لیکن اللہ کی نظروں میں کیسے مقام پاتے، چلتے مکے مدینے کی گلیوں میں آواز کہاں سنائی دیتی تھی؟ جنت کی گلیوں میں۔ تو انسان کے رنگ روپ میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رنگ روپ کو مٹایا کہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی سید کو ادنا نہ سید کو ہاشمی پر، نہ ہاشمی کو قریشی پر۔ رنگ و نسل کی تو اسلام میں وقعت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اگر دیکھتا ہے تو آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو اور زبانوں کو صحیح کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانائی، کہ تم میں دانائی اور حکمت بہت ہے، اور دوسری چیز فرمایا وہ صبر، بردباری اور صبر، یہ تم میں تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، چونکہ منذر بن عائز ان کی شکل میں نشان تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج کا لقب دیا، تو یہ لقب بہت مشہور ہو گیا، اشج عبد القیس سے وہ مشہور ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں تک اس دین کو بھی پھیلانے کی توفیق